رمضان کا مبارک مہینہ تھا، ہر طرف ایک خاص روحانی فضا قائم تھی۔ لوگ سحری کے وقت جاگ کر اللہ کے حضور دعا کرتے، فجر کی اذان سنتے ہی نماز ادا کرتے اور دن بھر روزے کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں رمضان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا۔ گاؤں کی مساجد نمازیوں سے بھر جاتی، ہر گھر میں تلاوت قرآن کی آواز گونجتی اور لوگ صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ مگر اس بار ایک عجیب بات ہوئی۔ کچھ لوگ روزہ رکھنے کے بعد دن میں بے حد کمزوری محسوس کرنے لگے، کچھ کے چہرے مرجھا گئے اور کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ اتنی مشقت نہیں کر سکتے جتنی وہ عام دنوں میں کیا کرتے تھے۔ گاؤں کے مرکزی مسجد کے امام، جنہیں لوگ مولوی صاحب کہہ کر پکارتے تھے، ایک نہایت دانا اور نیک شخصیت تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کئی روزے دار کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور کچھ لوگ روزہ رکھنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے تمام گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہنے لگے، اے میرے پیارے بھائیو، رمضان قربانی اور صبر کا مہینہ ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں، مگر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جسم اور روح کی آزمائش ہوتی ہے۔ مگر کیا تم جانتے ہو، روزے کا اصل مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ اپنی نیت کو خالص کرنا اور اللہ کے قریب جانا ہے۔ یہ سن کر ایک نوجوان بولا، مگر مولوی صاحب، کمزوری کی وجہ سے ہم سے کام نہیں ہو پاتا، بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ روزے میں کسی کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ جو بیمار ہو، سفر میں ہو یا کسی اور معذوری کی حالت میں ہو، اللہ نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لیں یا فدیہ دے دیں۔ مگر یاد رکھو، اگر تم صحت مند ہو تو شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، تم کمزور ہو، تم کام نہیں کر سکو گے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ روحانی طاقت دیتا ہے۔ گاؤں میں ایک غریب مزدور رحمت روزانہ سخت محنت کرتا تھا۔ وہ دن بھر اینٹیں لاتا، مٹی اٹھاتا اور مزدوری کرتا۔ لوگوں نے دیکھا رمضان میں بھی وہ پہلے کی طرح محنت کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے پر روشنی اور خوشی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا، رحمت بھائی، تم اتنی سخت محنت کیسے کر لیتے ہو؟ تمہیں تھکن نہیں ہوتی؟ رحمت مسکرا کر بولا، جب میں روزہ رکھ کر کام کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب میں روزہ افطار کرتا ہوں تو میری روح خوش ہو جاتی ہے۔ روزہ مجھے طاقت دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگوں کو احساس ہوا کہ روزہ کمزوری نہیں بلکہ طاقت دیتا ہے۔ کچھ دنوں میں وہ بھی اپنے روزے مکمل یقین اور جذبے کے ساتھ رکھنے لگے۔ پھر عید کا دن آیا، ہر گھر میں خوشی تھی، مساجد میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی اور ہر کوئی روزے کی برکتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، ہمت اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص روزے کو صبر اور یقین کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اسے روحانی طاقت عطا کرتا ہے۔